أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم اللہ بما تعملون خبیر. جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور جسے اللہ کی طرف سے حکمت دے دی جائے اسے بہت ساری خیر مل گئی، اور ان ساری نصیحتوں سے اسی کو فائدہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اپنی عقلوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. پچھلی آیتوں میں بھی اور اگلی آیتوں میں بھی بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کو جو ہے یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ان کو بھی یعنی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شیطانی وساوس میں شیطان کی طرف سے جو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکمت کا حصہ ہے. اصل میں حکمت کے بہت وسیع معنی ہیں. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کب کون سی چیز کو کتنی اہمیت دی جائے، اور جیسے کون سی بات کہاں پر کہی جائے، کہاں نہ کہی جائے، کس چیز کو زندگی میں کتنی اہمیت دی جائے، کتنی اہمیت نہ دی جائے، یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی ہیں. جو یہاں جس سیاق میں بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنا. یہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو توفیق مل رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو یہ حکمت کا حصہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی آنکھ کو کھولا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. ایک انسان کی جو ہے ظاہری آنکھ ہے جس سے انسان سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ایک انسان کے دل کی آنکھ ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی جو سامنے نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر کھولتے ہیں. اس کی وجہ سے دل کی آنکھ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت کا حصہ مل جائے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. اور یہ جو ہے جب ملتی ہے تو پھر انسان جو ہے صحیح غلط میں فرق کرتا ہے اور اللہ کی کتاب سے بھی جو ہے صحیح معنی میں استفادہ کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نظر مانتے ہو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جو کچھ بھی انسان خرچ کرے اللہ جانتا ہے، کس نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، سب اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح سے نظر کہتے ہیں انسان کسی چیز کی مراد مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں عمل کروں گا، کوئی نیک کام کروں گا، کوئی نفلی کام کروں گا، اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں تو اس کو نظر کہتے ہیں. نظر ماننے کے بعد وہ کام پورا ہو جائے تو اس کا جو ہے اس کو نظر کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو انسان کس کے لیے نظر مان رہا ہے، صحیح نظر مان رہا ہے یا غلط نظر مان رہا ہے، یا اللہ کے علاوہ خدا نہ خواستہ کسی اور کے لیے نظر مانی جا رہی ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو جو کچھ بھی انسان خرچ کر رہا ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیوں خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ اور خیرات جو کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، کھل کر لوگوں یعنی سامنے علانیہ طور پر خرچ کر رہے ہو تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے. اور وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم جو ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو بالکل چھپا کر دے رہے ہو،
یعنی اس طرح سے کسی کو خبر نہیں، ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، تو اس طرح سے اگر خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے حق میں زیادہ مفید ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تو کھلے طور پر، علانیہ طور پر سامنے جو ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، یا پھر جو ہے صدقہ خیرات کرنا، یہ علانیہ طور پر بھی خیرات کرنا ہے اور چھپا کر بھی۔ اس میں جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے نفلی صدقات وغیرہ، نفلی صدقات خیرات، اس کو جو ہے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض فرض صدقہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اس کو علانیہ طور پر دینے کا حکم ہے۔ ایسی نماز ہے، جو چیزیں فرض ہیں اس کو علانیہ کرنے کا حکم ہے، اور جو چیزیں نفلی ہیں اس کو جو ہے انسان چھپا کر کرے۔ نفلی نماز یعنی تنہائی میں پڑھنا بہتر ہے، جیسے تہجد ہے اس کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، سنت نوافل ہے اس کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ تو نفلی اعمال جو ہیں وہ چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اچھے صفات آتے ہیں، اس کا یعنی بری عادتیں اس کے اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ اعمال جو ہے انسان کو زندگی میں ایسے ضرور کرنے چاہیے جس کا تعلق صرف اس سے اور اس کے رب کے ساتھ ہو اور کوئی نہیں جانتا ہو، تو یہ نفلی اعمال میں ہے۔ اور جو چیزیں فرائض میں داخل ہیں جیسے فرض صدقہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض نماز ہے، اس کو علل اعلان کرنا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ میں اپنے طور پر پڑھتا ہوں، میرا دل اللہ جانتا ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں، میں جو ہے گھر میں کر لوں یا چھپا کر کرتا ہوں، تمہیں کیا مت نہیں۔ جو چیزیں فرض ہیں اس کو علل اعلان کرنا ہے، اور یہ جو ہے شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ اور جو چیزیں نفلی ہیں اس کو جو ہے چھپا کر انسان کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔